کی جا رہا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں عام آدمی سمجھتا ہے اور جو فطری طور پر سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر عقل انسانی کے ساتھ بہت مشقت کی جائے اور اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر لیا جائے اور اس کی ساری قوت کو آدمی ایک نقطے پہ مرکوز کر سکتا ہو تو بہت سے عجائبات بھی ضرور پذیر ہوتے ہیں۔ چینیوں اور جاپانیوں کا ایک لڑائی کا فن ہے جسے ننجا آرٹ بھی کہتے ہیں، جوڈو کراٹے بھی کہتے ہیں، مختلف فن ہیں، یہ مختلف نام ہیں۔ ان سب کی بنیاد اس پر ہے کہ تمام عقلی قوت ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو ایک خالی ہاتھ آدمی بھی 10 مسلح افراد سے مقابلہ کر کے تکڑا ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو یوگی اور غاروں میں کھو میں بیٹھ کر چلہ کشی کر کے کیا کرتے تھے؟ کھانا کم کھاتے تھے، سوتے کم تھے، آرام کم کرتے تھے، کرتے صرف یہ تھے کہ دماغی قوت کو یا سوچ کو یا فکر کو یکجا کر کے ایک نقطے پہ مرتکز کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ پھر وہ بڑے بڑے عجائبات بھی دکھاتے تھے، لیکن جو کچھ وہ دکھاتے تھے ان سب کا تعلق بھی زیر آسمان اور بالائے زمین سے تھا۔ بالائے آسمان کی خبر عقل نہیں لا سکتی، زیر زمین عقل نہیں جانچ سکتی۔ عجائبات فطرت جو ہے اور جو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے، جہاں تک آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ کسی اور آلے سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں تک ان کی فکر بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، یہاں بیٹھا کراچی کی بات کر رہا تو وہ بات واقعہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی عقلی قوت استعمال کرتے ہیں جادوگر بھی، مختلف چلے کشیاں، مختلف وظیفے کر کے مختلف کر کے تو اپنی عقلی قوت کو ایک نقطے پہ مرتکز کرتے ہیں۔ اب یہی جادو بن جاتا ہے جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ جو چیز ہے یہ ہے تو سرخ لیکن دیکھنے والے کو سیاہ نظر آنی چاہیے، تو ان کی قوت فکر دیکھنے والے کی نگاہوں میں اسے سیاہ کر دیتی، حقیقت میں وہ سرخی رہتی ہے۔ دوسری قوت ہے انسانی روح کی۔ روح اور روحانیت کا تعلق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ محنت مجاہدے سے، اکیلے بیٹھنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے برکات نبوت کا حصول شرط ہے۔ اب ہم ایمان اور عقیدے کے طور پر جانتے ہیں کہ صحابی روئے زمین کی ساری انسانیت سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا عالم انسانیت میں افضل ترین مقام۔ صحابی ہونے پہ کتنا مجاہدہ لگا، کتنے نوافل پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کوئی شرط ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک نظر ایمان کے بعد ایمان لا کر ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ پڑ گئی، وہ صحابی ہو گئے۔ اس ایک نظر میں وہ روحانی برکات اس شدت سے اس میں سمو دی گئیں کہ وہ مقام صحابیت پہ فائز ہو۔ اب ہر صحابی کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ تو میرے ایسے ہیں جیسے ستارے ہوتے ہیں، اور تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کسی صحابی کا دامن تھام لو، گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پا جاؤ، اس لیے کہ سب میں وہ روحانی
تبدیلی آ گئی، سب کا تزکیہ ہو گیا اور سارے کوشاں ہیں رضائے الہی کی خاطر۔ یہی واقعہ یہاں دوسری طرح سے بیان ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے فرعون کو تو اس نے اسے جادوگری سے تعبیر کیا، اس کے خیال کے مطابق جس طرح جادوگر عجائبات کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی ایک جادو کا کمال ہے۔ تو اس نے جادوگر بلائے ملک بھر سے اور لوگوں سے بھی کہا وکیل للناس هل انتم مجتمعون، کہ تم سب لوگ بھی وہاں میدان میں جمع ہو جاؤ تاکہ جب ہمارے جادوگر جیت جائیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اب یہ عقل کی بات ہے، عقل انسانی یہ سوچ رہی ہے۔ اب فرعون سے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم جیت گئے ہمارا انعام تو بڑا عظیم ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جس نے فرعون جیسے حکمران کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اگر اسے ہم شکست دے دیں اور فرعون کو اس پہ غالب کر دے تو پھر ہمارے لیے بڑا اجر ہونا چاہیے۔ قال نعم، فرعون نے کہا ایسا ہی ہوگا، بلکہ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا دربار میں جگہ دوں گا، اپنے دربار میں، اور تم میرے اہل دربار میں سے اور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی تمہیں فقط ایک دفعہ انعام نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہاری بھی کرسیاں بن جائیں گی میرے ساتھ میرے دربار میں اور میرے مقربین میں آ جاؤ گے۔ تب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، بھی جو تم نے کرنا ہے کر دکھاؤ، جو کمال تم کرنا چاہتے ہو اور اپنے جو لائے ہو لاٹھیاں رسیاں۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنی رسیاں میدان میں پھینک دی، میدان بھر گیا، اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عظمت کی قسم آج یقیناً ہم غالب ہوں گے۔ میدان بھر دیا انہوں نے سانپوں سے اژدہوں سے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پر ان کے جادو کا اثر ہو گیا تھا، لوگوں کو دیکھنے میں وہ اژدہے اور سانپ نظر آتے تھے، حقیقت میں تھیں رسیاں اور لکڑیاں ہی، لیکن لوگوں کی نظروں پہ یعنی جو ان کی قوت فکر تھی، جو ان کا تخیل تھا، جس طرح وہ سوچ رہے تھے کہ یہ لاٹھی سانپ ہے، ان کی قوت فکر لوگوں کی قوت فکر پہ اتنی غالب تھی کہ وہ لوگوں کو بھی سانپ ہی نظر آ رہا۔ فالقا موسیٰ عصاہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا اس میں خواہ شاطیر تھے، خواہ بلے تھے، خواہ رسے تھے، خواہ لکڑیاں تھی، خواہ لاٹھیاں، میدان جو بھرا ہوا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی لاٹھی کہ اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا اور پل بھر میں سب کو چٹ کر گیا اور میدان خالی کر دیا۔ اب جادو کا جادو سے اگر مقابلہ ہوتا ہے، ایک جادوگر ایک کمال کرتا ہے کہ اس نے ایک پتھر پہ جادو کیا، وہ کبوتر بن گیا۔ اب دوسرا جادوگر اس کا جادو توڑتا ہے تو کبوتر سے پتھر بن جائے گا، پتھر تو بہرحال رہنا چاہیے نا۔ اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر ہی ہوتے اور یہ معجزہ نہ ہوتا تو جو لکڑیاں، جو لاٹھیاں، جو چیزیں اژدہا نظر آ رہی تھی وہ پھر سے واپس رسیاں اور لکڑیاں بن جاتی، لیکن یہاں تو کام ہی الٹ ہوا کہ وہ سب کچھ اس اژدہے نے نگل لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اتنی ہی لاٹھی تھی جتنی انہوں نے پھینکی، تو وہ ہر چیز کہاں گئی؟